انسان اللہ پاک کی رضا پر راضی ہونے والا ہو، پھر اس پر پریشانیاں آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ آزمائشیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اس کا مطلب پریشانیاں تو آ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ایسے موقع پر آدمی کو صبر آئے گا۔ کربلا میں جو کچھ ہوا پریشانیوں کا مجموعہ تھا، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا نے، کیا یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ ان کے صدقے کسی کو مل جائے رضا الہی کا جذبہ تو کیا بات ہے، ہم جیسوں کو مل جائے۔ تو پھر بھی ان پر پریشانیاں تو آئیں، تو اس لیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا اگر یہ کہ اس کو پریشانی نہیں آئی تو سب بولیں گے، میں نے کہا اچھے انہوں سب بولیں گے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، تو کوئی پریشانی نہیں تو بولے گا آدمی راضی ہوں۔ جب پریشانی آئے گی تب بولے راضی ہوں، تو یہ آزمائش ہے نا، امتحان ہے۔ اور جتنا امتحان بڑا ہوتا ہے اتنی سند بھی اعلیٰ ملتی ہے، بڑی ڈگری ملتی ہے۔ یہ پریشانیاں تو آئیں گی، اس میں درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پریشانیوں میں عام طور پہ فوائد ہی ہوتے ہیں۔ آدمی بے صبری کرے تو پھر نقصانات ہوتے ہیں، کہ بے صبری کرنے سے بھی پریشانی جاتی نہیں ہے، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ بڑی پریشانی ہے، وہ چھوٹی پریشانی تھی، مگر اس کا اب بھی احساس نہیں، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جنت کا خزانہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اب کیسی پریشانی ہے یہ پتا چلے گا۔ اور پریشانی بولتے کس کو ہیں یہ شاید اب پتا چلے گا، ورنہ یہ ہماری پریشانیاں تو سبھی کو کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی، کوئی بھی یہ بول نہیں سکتا کہ میں 100% سکھی ہوں یا 100% تندرست ہوں۔ کوئی بولتا تو اس کی بھول ہے، یا ہے تو وہ عارضی طور پر ہے، ٹائمپریری، ابھی پریشانی آ جائے گی، کچھ دیر تھوڑی لگتی ہے پریشانی آنے میں۔ بڑے مزے سے کار چلا رہا ہے، قیمتی کار ہے، ڈرائیونگ بھی اچھی جانتا ہے، ہر طرح سے مطلب فٹ ہے گاڑی، ڈرائیور، خوش ہو رہا ہے کہ میرے کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اٹھا کر کے کسی نے پیچھے سے گاڑی ٹھوک دی، وہ اچھل کر کھائی میں پڑی، ساری پریشانیاں جمع ہو گئی۔ یہ دنیا ہے، اس میں تو جتنی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ زحمتیں لگی ہوئی ہیں۔ آخرت کی نعمت کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، جنت کی نعمت کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، یہاں زحمت ہے۔ زحمت مانے وہی پریشانی، تکلیف، اس لیے وہ تکلیف ہوگی تو ہم صبر کریں گے اور اجر کمائیں گے نا، تو کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہونی بھی چاہیے، یہ تو بزرگوں کے اقوال سے ملتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں بھی غالب رہی ہے کہ وہ یا بہرحال بزرگوں کا مقولہ ہے، نحن نفرح بالبلاء، ہم کما تفرحون، جی نحن نفرح بقدوم البلاء کما تفرحون بقدوم السرور، یعنی ہم ایسے ہی بلاؤں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، آزمائشوں کے آنے سے، جیسا کہ تم خوشیوں کے آنے سے خوش ہوتے ہو۔ ہم بلاؤں پر ایسے خوش ہوتے ہیں، آزمائشوں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے جو نعمتیں پانے پر خوش ہوتے ہیں۔ کسی کا بانڈ کھل گیا تو وہ خوش ہوگا، یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی پریشانی ہے تو خوش ہوگا، کہ پریشانی اس بانڈ کے مقابلے میں، اس بانڈ کے مقابلے میں بہت بڑا انعام دلائے گی۔ بانڈ کیا انعام دلائے گا؟ انعام لے کر آ رہا تھا، کوئی چھین کے بھاگ جائے گا تو، اور اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا پریشانی پر وہ کوئی چھین نہیں سکتا، نہ ڈاکو لوٹ سکتا ہے، نہ چور چرا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔